اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب صوم درس نمبر 180 میں اعتکاف کا جامع مسجد میں برگزار ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اعتکاف کی صحت کی شرائط پر گفتگو ہو رہی ہے اور ان میں سے اعتکاف کا جامع مسجد میں برگزار ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ جامع مسجد کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا۔ اعتکاف کے مسجد میں ہونے کے متعلق فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہیدین کا مذکورہ نظریات پر نقد و نظر، متعلقہ احادیث اور روایات کا تذکرہ اور عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کو جامع مسجد میں برگزار کیا جائے۔ مراد وہ مسجد ہے کہ جس میں شہر کے اکثر رہنے والے اجتماع کرتے ہیں نماز جماعت کے لیے یا نماز جمعہ کے لیے، اگرچہ کہ وہ شہر کی سب سے بڑی مسجد نہ ہو، لیکن قبیلے کی مسجد جس میں اکثر اہل شہر اجتماع نہیں کرتے تو اس طرح چھوٹی مسجد نہیں ہونی چاہیے، یا بازار کی مسجد وغیرہ۔ بعض فقہا نے اس اعتکاف کے لیے منحصر کیا ہے کہ 4 جامع مسجد کے اندر یہ ہو سکتا ہے: مسجد الحرام، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد جامع کوفہ اور مسجد جامع بصرہ۔ اور بعض فقہا نے مسجد بصرہ کی بجائے مسجد مدائن کا ذکر کیا ہے، اور بعض نے ان 5 مساجد میں منحصر ہونے کی دلیل دی ہے کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ اس مسجد میں اس کو انجام دیا جائے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو۔ تو وہ فقط انہی 4 یا 5 مساجد میں ثابت ہے، دوسری مساجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وہ جامع مساجد ہی کیوں نہ ہوں۔ شہید اول فرماتے ہیں یہ قول ضعیف ہے، چونکہ اس کی معتبر دلیل موجود نہیں ہے جس میں صراحت ہو کہ فقط انہی 4-5 مساجد میں اعتکاف صحیح ہوتا ہے اور منحصر ہوتا ہے، اگرچہ کہ اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ جامع مسجد اس میں اعتکاف صحیح ہوتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والمسجد الجامع وهو ما يجتمع فيه اہل البلد وان لم يكن اعظم لا نحو مسجد القبیلۃ۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد جامع میں برگزار کیا جائے اعتکاف کو، وهو ما يجتمع فيه اہل البلد، اور جامع مسجد کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ وہ مسجد ہوگی کہ جس میں اہل بلد اجتماع کرتے ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَ، اگرچہ کہ وہ اس شہر کی سب سے بڑی مسجد نہ ہو لیکن جامع ہو، اکثر اہل شہر اس میں نماز جماعت یا نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لا نحو مسجد القبیلۃ، وہ بالکل چھوٹی مسجد نہیں ہونی چاہیے جیسے کسی خاندان کی مسجد ہوتی ہے، کسی محلے کی مسجد ہوتی ہے یا بازار کی مسجد ہوتی ہے، تو اس میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ والحصر فی الاربعۃ الحرمین وجامع الکوفۃ والبصرۃ او المدائن بدلہ او الخمسۃ المذکورۃ بناء علی اشتراط صلاۃ نبی او امام فیہ ضعیف۔ الحصر مبتدا، ضعیف خبر، درمیان میں اس کے متعلقات ہیں۔ فرمایا اعتکاف کو 4 مساجد میں منحصر کرنا، جو کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، جامع کوفہ اور مسجد جامع بصرہ، اول مدائن بدلہ، یا مسجد جامع بصرہ کے بدلے میں مسجد جامع مدائن، اول خمسۃ المذکورہ، یا 4 مساجد اور مدائن اور بصرہ کو بھی مستقل شمار کریں تو 5 ہو جائیں گی۔ یہ جو منحصر ہونے کے قائل ہیں کہ اعتکاف فقط 4 یا 5 مساجد میں ہو سکتا ہے، بناء علی اشتراط صلاۃ نبی او امام فیہ، ان کی دلیل اور مبنی یہ ہے کہ اعتکاف اسی مسجد میں صحیح ہو سکتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا امام معصوم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو۔ تو
اس بنیاد پر وہ 4 یا 5 مساجد میں پوری دنیا میں اعتکاف کو منحصر کرتے ہیں۔ شہید اول فرماتے ہیں الحصر یعنی اعتکاف کو 4-5 مساجد میں حاصر قرار دینا ضعیف، یہ نظریہ ضعیف ہے۔ لعدم ما يدل على الحصر، چونکہ اگر آپ اعتکاف کو 4-5 مساجد میں منحصر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معتبر دلیل ہونی چاہیے، تو لعدم نہیں ملی ما يدل جو دلیل ہو علی الحصر کہ اعتکاف منحصر ہے انہی 4-5 مساجد میں۔ وَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَكْثَرُ، اگرچہ کہ اس نظریے کی طرف اکثر فقہائے امامیہ شیعہ قائل ہیں کہ انہی 4-5 مساجد میں اعتکاف صحیح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مسجد مدائن کے بارے میں اس وجہ سے قائل ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے وہاں پر نماز جمعہ برگزار کی تھی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعاؤں اور زیارتوں کی کتاب زاد المعاد میں فرمایا مسجد مدائن اس دور میں معلوم نہیں ہے، بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ حضرت سلیمان فارسی کی قبر کے قریب ہوگی۔ مسجد بصرہ تو اس زمانے میں بیابان میں واقع ہے۔ بہرحال جو لوگ مساجد اربعہ یا مساجد خمسہ میں منحصر ہونے کے قائل ہیں اعتکاف کے، تو وہ نبی یا امام کی نماز کو اس میں شرط قرار دیتے ہیں۔ نہایت اہم مسئلہ ہے کہ اعتکاف کو مسجد جامع میں انجام دینا تو شرط ہے، لیکن کون سی مسجد؟ تو اس کے بارے میں جو علماء کے نظریات ہیں ان کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ، سید مرتضی علم الہدیٰ، ابن ادریس ہلی اور حلبی اور اکثر فقہاء امامیہ جیسا کہ دروس شرعیہ میں شہید اول کی تعبیر ہے، قائل ہیں کہ اعتکاف پوری دنیا میں فقط 4 مساجد میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ، اور ان کی دلیل صحیح عمر بن یزید جلیل القدر سے کراوی ہیں۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام ما تقول فی الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها قال لا يعتکف الا فی مسجد جماعت قد صلی فیہ امام عادل جماعہ ولا بأس بأن يعتکف فی مسجد الکوفہ والبصرہ ومسجد المدینہ ومسجد المکہ۔ وسائل الشیعہ باب 7 کتاب اعتکاف میں حدیث 8 ہے۔ میں نے عرض کی امام صادق علیہ السلام سے کہ بغداد کی بعض مساجد میں اعتکاف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اعتکاف فقط اس مسجد جامع میں ہو سکتا ہے جس میں امام عادل نے جماعت قائم کی ہو، اور کوئی حرج نہیں کہ مسجد کوفہ، بصرہ، مسجد مدینہ اور مسجد مکہ میں اعتکاف کیا جائے۔ مرسلہ مفید ہے جو انہوں نے اپنی توضیح المسائل مقنعہ میں ذکر کی ہے۔ رویہ انہ لا یکون الاعتکاف الا مسجد جمع فیہ نبی او وصی نبی، کہ منقول ہے کہ اعتکاف نہیں ہوتا مگر مسجد میں جس میں نبی یا امام نے جماعت فرمائی ہو۔ قال وہی 4 مساجد، فرمایا کہ وہ 4 مساجد ہیں۔ المسجد الحرام جمع فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد حرام جس میں نبی اکرم نے جماعت کرائی۔ ومسجد المدینہ جمع فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامیر المومنین علیہ السلام، اور مسجد مدینہ میں بھی نبی اکرم اور امیر المومنین نے جماعت کرائی۔ ومسجد الکوفہ ومسجد البصرہ جمع فیہ ما امیر المومنین علیہ السلام، اور مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ میں بھی اعتکاف صحیح ہے چونکہ ان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جماعت کرائی۔ شیخ صدوق کے والد نے مسجد بصرہ کی بجائے مسجد مدائن کو قرار دیا ہے، اور خود شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مسجد مدائن کو مساجد اربعہ کے ساتھ ضم کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک 5 مساجد میں اعتکاف صحیح ہوتا ہے۔ چونکہ امام حسن علیہ السلام نے مسجد مدائن میں جماعت کروائی تھی، جیسا کہ مرآت العقول فی شرح ما ورد عن آل رسول، کافی کی شرح علامہ مجلسی کی جلد 7 صفحہ 246 میں ہے۔ اسے 4
مساجد کے ساتھ ضم کرنا چاہیے، جیسا کہ شیخ صدوق کا نظریہ، نہ کہ شیخ صدوق کے والد کی طرح اسے بصرہ کی مسجد کی بجائے قرار دینا چاہیے۔ لیکن یہ روایات معارض ہیں دوسری روایات کے ساتھ کہ جو تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں اور ان کی حجیت اور اتھینٹسٹی بھی زیادہ ہے، اور ان میں ہے کہ ہر مسجد جامع میں اعتکاف جائز ہوتا ہے، تو انہی کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اس نظریے کے قائل ہیں شیخ مفید بغدادی، محقق حلی، صاحب شرائع الاسلام اپنی کتاب معتبر میں، اور شہید اول و ثانی بھی اسی کے قائل ہیں، سید المدارک بھی اسی کے قائل ہیں، اور بہت سے متاخرین بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ اعتکاف ہر جامع مسجد میں برگزار ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیلیں روایات میں سے صحیح حلبی جلیل القادرسی کا راوی ہیں، کوفی تھے لیکن یہ پورا خاندان حلب میں تجارت کرتا تھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد جامع، کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی جامع مسجد میں۔ وسائل و شیعہ باب سیوم کتاب الاعتکاف میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح حلبی یعنی انہوں نے ایک دوسری معتبر روایت نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا يصلح الاعتکاف الا فی المسجد الحرام او مسجد الرسول او مسجد الکوفہ او مسجد جماعہ وتصوم ما دمت معتکفا، اعتکاف صحیح نہیں ہوتا مگر مسجد حرام، مسجد نبوی یا مسجد کوفہ یا مسجد جامع، اور جب تک اعتکاف میں ہو روزہ بھی رکھو گے۔ عبداللہ بن سنان جلیل القادر وزیر مشیر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا يصلح العکوف فی غیرہا یعنی غیر مکہ الا ان یکون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فی مسجد من مساجد الجماعہ، یعنی اعتکاف مسجد الحرام کے علاوہ صحیح نہیں ہوتا مگر مسجد نبوی میں یا مسجد جامع میں۔ یہ ساری روایت وسائل و شیعہ باب سیوم کتاب الاعتکاف میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح یحییٰ بن علا رازی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا یکون اعتکاف الا فی مسجد جماعہ، یعنی اعتکاف مسجد جامع میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح روایات کے درمیان جمع ہو سکتی ہے کہ 4 یا 5 جو مساجد ہیں وہ یعنی مسجد جامع کا واضح فرد ہیں اور افضلیت ہے ان میں اعتکاف کی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے اعتکاف کو انہی 4 یا 5 مساجد میں منحصر کر دیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فقط نبی یا امام نے جہاں پہ جماعت کرائی ہے وہ فقط یہی 4-5 مساجد تو نہیں ہیں، باقی ائمہ معصومین نے بھی مختلف مساجد میں جماعتیں کرائی ہیں، تو ان کو پھر ذکر نہیں کیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ جیسا کہ بیشتر روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ہر مسجد جامع میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے موارد میں چونکہ بعض روایات میں کچھ کلیات اور قواعد کے مصادیق بیان ہو جاتے ہیں، اور بعض علماء اسی مصادیق کو انحصار کی دلیل سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں یہ مشکل پیش آتی تھی کہ بہت ساری آیات ان کا شان نزول یا واضح فرد جو ہے وہ روایات میں بیان ہوا تھا، تو علماء کا کہنا تھا کہ بس اس کا فرد منحصر ہو گیا ہے، لیکن علوم قرآن میں اور بالغ النظر مفسرین نے اس میں بہترین تعبیر فرمائی کہ قرآن کی آیات تو روایات کی تعبیر کے مطابق سورج کی طرح چمکتی ہیں اور ہر دور میں اپنا نور اور فیض پہنچاتی ہیں، اگر بعض روایات میں ان کے مصادیق اور شان نزول کو ذکر کیا گیا ہے تو وہ اس کے اظہر اور روشن جو افراد ہیں اور مصادیق ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو آیات کو اور ان کے کلیہ قاعدہ کو اسی فرد میں منحصر کر دیا جائے، بلکہ قیامت تک قرآن ہدایت ہے تو اس کی ہدایت
اور اس کے مصادیق بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے مصادیق اس پہلے فرد کو نہ پہنچتے ہوں۔ اسی طرح اعتکاف کے چونکہ اس دور میں واضح مصادیق یہ 4 یا 5 مساجد تھیں، اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا تھا، اور لوگ اس دور میں یعنی اعتکاف کے لیے زحمت کرتے تھے اور ان مساجد تک پہنچتے تھے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو اعتکاف ہے اس کو منحصر کر دیا جائے انہی 4-5 مساجد میں، اور دوسرے لوگوں کو اس کے فیض سے محروم کر دیا جائے۔ اور خود معتبر روایات حلبی کی اور باقی جلیل القدر راویوں کی ائمہ معصومین سے منقول ہیں جو کہ پوری دنیا میں جامع مساجد میں اس کو جائز قرار دیتی ہیں۔ اس طرح دونوں میں جام بندی کرنی چاہیے۔